اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ قریش کا ایک نوجوان حاضر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا مگر آپ مجھے ایک گناہ کی اجازت دے دیں، کیونکہ میں یہ گناہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سا گناہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبل از بعثت کے یادگار واقعات میں سے ایک بہت ہی اہم واقعہ وہ حلف ہے جو قریش کے مختلف خاندانوں کے چند افراد نے باہمی طور پر طے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں ایک رکن کے طور پر شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنی کے بعض باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زبیر کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدہ تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے بااثر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ کتنے لوگ تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان غالب یہ ہے کہ یہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی اپنے ساتھ لے کر اس بنوائل کے دروازے پر پہنچے۔ اس سے باہر بلایا گیا اور سب نے یک زبان کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں ڈھایا، یہ لڑکی ہے۔ جب مال کا سودا کیا تھا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خرید لی تھی۔ عاص بن وائل جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی۔ اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے یہ لڑکی نہیں بیچی تھی، اپنی لڑکی نہیں بیچی تھی، اور نہ ہی وہ کنیز ہے، میری بیٹی ہے۔ اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے اس پر زور زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ وائل بن وائل نے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کا وقت بدبخت اس نے ارکان وفد سے کہا کہ میں کل صبح لڑکی واپس کر دوں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد شرم دلائی اور کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدہ کی بیٹی اسے واپس کر دی گئی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے اس کی داد رسی کی۔ مظلوم کی بددعا بھی رب عرش کی تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے، اس کی دعا بھی۔ اور وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لیں۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن کو بھی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں بعض نے مشورہ دیا کہ اس کائنات کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آپس میں حالات وہ اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے میں ہر مظلوم کی مدد کریں، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب
اب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھایا کہ غضب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ضرور دلائی جائے گی۔ الفضول کا معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر جو حلف اٹھایا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جب بھی اس حلف کو یاد کرتے تو اس کی تعریف ضرور فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جس حلف میں حصہ لیا تھا مجھے اس کا بہت ہی احترام ہے۔ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹوں کا گلا بھی پیش کرے تو میں اس کو ہرگز نہیں توڑوں گا۔ آج دور اسلام میں بھی کوئی اس حلف کی طرف بلائے گا تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا۔ زمانہ ہی جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں ان میں بہت ہی عظیم کارنامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل اس بات کیا کہ ظہور اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رب کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا بچہ کچھ ایسی حالت میں مرا ہوا دکھائی دیا کہ اس کا پورا جسم مکھیوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی اس کے جسم پر مکھیاں جمع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، تم میں کوئی ہے جو بکری کے اس مرے ہوئے بچے کو خریدے گا؟ صحابہ حیران ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو نہیں خریدیں گے، بے دام بھی نہ لیں، اور پھر اسے خریدنا تو نرا ہی گھاٹا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو دنیا کی مال و مثال بھی مرے ہوئے بچے اس بکری کے جیسے ہیں، آخرت کو پس پشت ڈال کر دنیا ہیرا گھاٹے کا سودا ہے۔ اس واقعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی کامیاب اور لاجواب معلم ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی مثال اور نمونہ سامنے رکھ کر صحابہ کے ذہن میں ایک سوال پیدا کر دیتے ہیں اور اس کا جواب دیتے۔ یوں صحابہ کرام اس درس کو پا کر اپنے عمل کا حصہ بنا لیتے۔ قبیلہ عراش کا ایک اور شخص مکہ مکرمہ میں اپنے اونٹ بیچنے کے لیے آیا اور ابو جہل نے اسے سارے اونٹ سودا کر لیا۔ اونٹ لینے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی۔ روز مکہ مکرمہ میں ٹھہرا رہا۔ ابو جہل برابر لے بہانے کرتا رہا۔ جب عراشی تنگ آ گیا تو اس نے اس روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی بیتی سنائی اور فریاد کی، میری رقم ابو جہل سے دلوا دو، میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں، ارادہ میری مدد کرو۔ وہ قریش کے سرداروں سے فرما رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کعبہ کے گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سردار نے قریش کو مذاق سمجھا تو انہوں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں مدد طلب کرنے کو کہا۔ مظلوم اپنی فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور دوسری طرف سرداران قریش خوش ہو رہے تھے کہ اب مزہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجنبی مظلوم کی فریاد سن کر اس وقت کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روبدار آواز میں کہا، تم نے اس عراشی سے اونٹ خریدے ہیں، فوراً اونٹوں کی رقم لا کر اس شخص کو دو۔ یہ ایک سچے کردار کی عظمت اور روب کا نتیجہ تھا کہ ابو جہل نے مطلوبہ رقم عراشی کے سپرد کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں مبارک پر صرف ایک تہبند تھا، ایک کھری چارپائی تھی اور سرہانہ ایک تکیہ پڑا ہوا تھا جس میں خرمے کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف مٹھی پر جو رکھے تھے، ایک کونے میں پائے مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی تھی، کچھ مشکیزے کی کھالیں سارے کے پاس کھونٹری پر لٹک رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا سبب دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ روؤں؟ چارپائی کے بان سے جسم اقدس پر بدیاں پڑ گئی ہیں، اس میں جو سامان ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کسرا تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے پیغمبر برگزیدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے خانہ کی یہ کیفیت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، تم کے یہ پسند نہیں کہ وہ یہ دنیا لیں اور ہم آخرت۔